بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اومیکرون کے حوالے سے اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ آج میں جہاں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان میں اومیکرون کی نئی قسم کا پہلا مشتبہ مریض سامنے آنے کی حقیقت کیا ہے، تو یہ بھی بتاؤں گا کہ برطانیہ میں یہ نیا وائرس کس قدر بے قابو ہو گیا۔ پھر WHO نے ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ تسلی کے ساتھ ساتھ خطرے کی گھنٹی بھی بج گئی ہے۔ تو کیا یورپ میں پھر لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ بل گیٹس کی پیشن گوئی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کی وبا کا خاتمہ کب تک ہو سکتا ہے۔ بمزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، اور میری ریکویسٹ ہے کہ یہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات کی جائے تو کرونا وائرس کی نئی قسم کا پہلا مشتبہ کیس کراچی میں سامنے آیا، تاہم سندھ کی وزیر صحت کے مطابق ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا یہ کیس اومیکرون کا ہی ہے یا نہیں۔ ان کے مطابق مریض کی ابھی اسٹڈی نہیں ہوئی ڈیٹیلڈ، جو کہ اس وائرس کی خصوصیات ہیں، اسے یہی لگتا ہے کہ یہ اومیکرون کا کیس ہے۔ عذرا افضل کے مطابق جینوم اسٹڈی میں 1 سے 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ دراصل محکمہ صحت نے اومیکرون کے شبے میں خاتون سمیت 4 افراد کا ٹیسٹ کیا، جن میں 2 افراد میں کووڈ کی تصدیق ہوئی اور 1 مریض کے رزلٹ کا انتظار ہے، اور ان 4 میں سے 2 افراد کو گھر بھیج دیا گیا، 2 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق وہ مریضہ کے خاندان سے رابطے میں ہیں، جنہوں نے حکام کو بتایا کہ ابتدائی طور پہ وہ آغا خان ہاسپٹل میں زیر علاج تھیں، جس کے بعد ان کو اپنی ہی رہائش گاہ میں کوارنٹین کر دیا گیا۔ ساتھ ہی حکومت نے ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو علاقے میں مائکرو لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس خاتون کی بیرون ملک سفر کی کوئی ہسٹری نہیں، تاہم انہوں نے ویکسین بھی نہیں لگوائی تھی۔ اب NCOC نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں اومیکرون وائرس آنے کی خبر مصدقہ نہیں ہے۔ کراچی کے مریضہ کو بھی مشکوک مریض ہی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ نہ ہوا ہو، پر میں یہ جانتا ہوں جس تیزی سے یہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، آج یا کل یا پرسوں اس نے کبھی نہ کبھی تو خدا نہ خواستہ پاکستان پہنچنا ہی ہے۔ اور دوسری جانب برطانیہ میں ہر آنے والا لمحہ بڑا خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ لندن سے ملنے والی اطلاعات میں بتایا گیا کہ برطانیہ میں نئے خطرناک ویریئنٹ کے 437 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان میں ایسے کیس بھی شامل ہیں جن کا بین الاقوامی سفر سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانیہ کے وزیر صحت ساجد جاوید نے تو بتا دیا کہ اب انگلینڈ کے تمام خطوں میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویریئنٹ کی کمیونٹی ٹرانسمیشن ہو چکی ہے، لیکن یہ بات قبل از وقت ہے کہ آیا اس سے متاثر ہونے والے جلد صحت یاب ہو جائیں گے یا ان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اسپین میں آج سے 5 سے لے کے 11 سال کی عمر کے بچوں کو کرونا ویکسین لگایا جا رہا ہے۔ ڈنمارک میں کووڈ کے پھیلاؤ کے باعث اسکول اور نائٹ کلبز بند کر دیے گئے ہیں۔ فی الحال جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ برطانیہ سمیت یورپ ایک بار پھر مکمل لاک ڈاؤن کی جانب گامزن ہے۔ اب کل شام کو یا پاکستان کے وقت رات کو بورس جانسن نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ شاید منڈے سے وہ تمام لوگوں کو پابند کر دیں کہ وہ دفاتر نہ آئیں اور گھروں سے ہی کام کریں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ جائیں۔ بہرحال انہی خدشات اور خطروں کے سبب دنیا بھر کے سائنسدان اور ادویات ساز کمپنیوں کی جانب سے اومیکرون کے بارے میں جاننے کے لیے دن رات کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ میوٹیشنز نے ماہرین کو فکر مند بھی کر دیا ہے۔ پر فائزر اینڈ بایو ٹیک نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کووڈ ویکسین کا بوسٹر کرونا وائرس کی نئی اومیکرون قسم کے خلاف بھی دفاع فراہم کرتا ہے، مگر یہ دعویٰ انہوں نے ایک مختصر تحقیق کی بنا پر کیا کہ ان کی ویکسین کی 3 خوراکیں اومیکرون کے خلاف اتنی ہی مؤثر ہیں جیسے کسی بھی ویکسین کی 2 خوراکیں عام وائرس کے خلاف۔ اب اس سے پہلے عالمی ادارہ صحت نے بھی کہا تھا کہ موجودہ ویکسین اومیکرون کے خلاف بھی کارآمد ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں میں کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں دے رہا، پر آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ دوا ساز کمپنیاں جو کہ ریٹ ریس میں لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی دوا ساز کمپنیاں اس سال کے اختتام تک صرف کووڈ ویکسین کی عالمی فروخت سے کم از کم $115 بلین کمائیں گی، جبکہ موزوں ترین حالات میں یہ ہنسا $190 بلین تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب صرف فائزر نے اپنا جو ہدف مقرر کیا وہ اس سال کے اختتام تک $26 ارب منافع کمائے گی، اور اگر آمدنی کے اعتبار سے بات کریں تو فائزر اور موڈرنا کو اپنی کووڈ ویکسین کی فروخت سے بالترتیب $44 ارب اور $32 ارب کی آمدنی متوقع ہے۔ لیکن ایک بڑے لمبے انسانی المیہ کی معمولی سی جھلک ہے۔ ہم جیسے جیسے حقائق کو کھنگالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ویسی ایک تکلیف دہ صورتحال ہمیں منتظر ملتی ہے۔ بہرحال پھر ہم جرنل آف رائل سوسائٹی آف میڈیسن میں شائع ہونے والے ایک تازہ تحقیقی مقالے میں بھی انکشاف کیا گیا کہ امریکہ اور یورپ کی بڑی دوا ساز کمپنیوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کووڈ ویکسین کی تیاری پہ ان کی لاگت کیا آ رہی ہے۔
تو جو بھی دنیا میں نیا ویریئنٹ آتا ہے اس کے حوالے سے جو فوراً دعوے سامنے آنے لگتے ہیں کہ ہماری ویکسین زیادہ متاثر کرے گی، اس کی سب سے بڑی وجہ منافع کی دوڑ ہے۔ دوسری جانب WHO نے اپنی بریفنگ میں بتایا کہ ابتدائی ڈیٹا سے تو عندیہ ملتا ہے کہ اومیکرون دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے ایسے افراد کو متاثر کر سکتی ہے جو ماضی میں اس بیماری کو شکست دے چکے ہوتے ہیں یا ویکسینیشن کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہونے والی بیماری کی شدت معمولی ہوتی ہے۔ یہ نتیجہ WHO نے ساؤتھ افریقہ سے آنے والے ڈیٹا ملنے کے بعد اخذ کیا۔ یوں اس ڈیٹا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اومیکرون قسم سے ری انفیکشن کے خطرے میں اضافے کا عندیہ ملتا ہے۔ اسے WHO کے سربراہ نے خبردار کیا کہ اگر اومیکرون سے متاثرہ افراد کی شدت معمولی ثابت بھی ہو جائے تو بھی وائرس کے حوالے سے غفلت خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے باعث ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ اب تک ڈیٹا سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کووڈ کی نئی قسم زیادہ میوٹیٹڈ ہے، بلکہ ڈیلٹا کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیل سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وائرس کو روکنا ممکن نہیں۔ پر اس حوالے سے سائنٹسٹ کا ماننا ہے چاہے نئی قسم دیگر اقسام کے مقابلے میں کم خطرناک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے تو وہ زیادہ افراد کو بیمار کرے گی، جس سے ملکوں کی صحت کے نظام پہ بوجھ بڑھے گا۔ اس لیے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین نے ویکسینیشن کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے کہا چاہے ویکسین اومیکرون کے خلاف کم مؤثر کیوں نہ ثابت ہوں، جیسا کچھ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے، لیکن توقع ہے اس سے بیماری کی سنگین شدت کے خلاف نمایاں تحفظ ملے گا۔ کہ بل گیٹس نے ایک ایسی پیشن گوئی کر دی جس طرح حوصلہ ہوا ہے۔ بل گیٹس نے کہا کہ ان کو توقع ہے کہ کووڈ وائرس کی وبا کا اہم ترین مرحلہ 2022 کو ختم ہو جائے گا، مگر ساتھ ہی انہوں نے خبردار بھی کیا کہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ دباؤ وبا کے خاتمے کے لیے ہم نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا۔ ویکسینز فی الحال امیر ممالک کے پاس جا رہی ہیں، جس کے نتیجے میں وائرس کی زیادہ میوٹیٹڈ اقسام جو ہیں وہ بیرون ملک پھیل سکتی ہیں اور وہاں سے پھر امریکہ یا امریکی ممالک میں پہنچ سکتی ہیں۔ یا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف امیر اور مالی طور پہ مستحکم ممالک جہاں عوام کی غالب اکثریت کو کووڈ ویکسین مکمل طور پہ لگائی جا چکی ہے، لیکن پھر بھی وہاں بوسٹر ڈوز کے نام پہ ویکسین کی ایک اور اضافی خوراک لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب وہ غریب ممالک جہاں ابھی تک صحیح معنوں میں کووڈ ویکسینیشن کا آغاز ہی نہیں ہو سکا۔ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ IMF کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غریب افریقن کنٹریز میں صرف 4% افراد کو ویکسینیشن ملی ہے۔ یوں ایک بار پھر ہمارا سامنا وسائل کی قلت سے نہیں بلکہ وسائل کے غیر منصفانہ تقسیم سے ہے۔ WHO کئی بار امیر ممالک سے درخواست کر چکا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو کووڈ ویکسین کے بوسٹر لگانے کا عمل 2022 تک مؤخر کریں اور ویکسین کی اضافی خوراکیں پسماندہ علاقوں کو یا ممالک کو عطیہ کر دیں تاکہ وہاں پہ بھی عوام کو تیزی سے ویکسین لگا کے عالمی وبا سے محفوظ کیا جا سکے۔ ٹیکنیکلی اور اصولی طور پر تو یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ اس عالمگیر وبا میں جب تک ہر کوئی محفوظ نہیں تب تک کوئی بھی محفوظ نہیں۔ مزید بل گیٹس نے تو یہ بھی کہا کہ یہ خطرہ ہے کہ ری انفیکشن کی لہر سامنے آئی جیسا اس حالیہ اومیکرون کی لہر میں بھی ہو رہا ہے۔ یا میں یہ یاد کرا دوں کہ 2015 میں بل گیٹس نے کووڈ جیسی وبا کی پیشن گوئی کی تھی، یعنی ایسے وائرس کی آمد کے بارے میں کہا تھا جو ہوا کے ذریعے پھیلے گا اور لوگوں کو اس میں علامات ظاہر نہیں ہوں گی۔ پھر بل گیٹس نے اومیکرون کے حوالے سے رائے دی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک قسم تشویشناک ہے، لیکن نئی اقسام کو شناخت کرنے، ویکسینز اور اینٹی وائرل ادویات کی تیاری کی رفتار کے باعث ان کو توقع ہے کہ 22 میں کووڈ ایک اینڈیمک یا مقامی مرض بن کر رہ جائے گا۔ دعا تو یہی ہے کہ 2022 کیا اس سے پہلے بھی اس بیماری کا پوری دنیا سے خاتمہ اور جان چھوڑے یہ ہماری، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کون سی کمی ہو، جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور شفا یاب بھی کر سکتا ہے اور بیماری سے بھی بچا سکتا ہے، تو ہم تو دعا کریں گے۔ بہرحال اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔